وقت کو قیمتی بنانے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ کاموں کو ٹالا نہ جائے بلکہ ان کو بروقت ادا کر دیا جائے۔ اس لیے کہ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ جب مجھے فرصت ملے گی تو میں یہ کام کروں گا، تو فرصت کبھی نہیں ملتی۔ آپ اگر اندازہ لگائیں، آپ کمپیئر کریں، ذرا موازنہ کریں، تقابل کریں آج کے زمانے کا اور 50 سال کے پہلے زمانے سے، 100 سال کے پہلے کے زمانے سے آپ آج کے زمانے کو ذرا موازنہ کر کے دیکھیں ان دونوں زمانوں کا۔ اگر چائے بھی کسی نے بنانی ہوتی تھی، چولہا جلانے کے لیے اس کو آدھا گھنٹہ چاہیے ہوتا تھا، اس لیے کہ پہلے وہ لکڑی لائے گا، لکڑی جلائے گا، جلے گی، اس کے بعد وہ اس پر چائے پکائے گا، تب جا کر چائے پکے گی۔ تو چولہا جلانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ مسالہ انہوں نے بنانا ہے تو مسالہ پیسنے کی مشینیں نہیں تھی، ہاتھ سے اس کو کوٹتے تھے، کوٹ کر اس کو بناتے تھے، پھر اس کے بعد سالن پکایا جاتا تھا۔ گندم تھی تو اس کے لیے کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی مشینیں نہیں تھی، بلکہ اس کو چکی کے ذریعے پیس کر ہاتھ سے گوندھ کر پھر روٹی پکایا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں وہ کام جو پہلے 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ ابھی 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، 5 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس فرصت کے لمحات دن میں 2 گھنٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس فرصت کے لمحات 8 گھنٹے ہونے چاہیے، 10 گھنٹے ہونے چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، ان لوگوں نے دنیا کو مسخر کیا، انہوں نے صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کیا، پہاڑوں کے جگر کو پاش کیا، عناصر کو مسخر کیا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیسے کیا؟ اسی طریقے سے کیا کہ انہوں نے ہر کام کو بروقت کیا اور اپنے وقت کی قدر کو پہچانا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھیں، اور ان کی ایک کتاب ہے الفنون کے نام سے، جو انہوں نے لکھی 800 جلدوں پر مشتمل۔ ایک کتاب 800 جلدوں پر مشتمل انہوں نے لکھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت نہ کمپیوٹر تھا، نہ کوئی کمپوزنگ کے آلات تھے، نہ کوئی طباعت کے چھپائی کا یہ انتظام تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ اس دور میں نہ یہ لائٹیں تھیں، نہ یہ روشنیاں تھیں۔ اس دور میں انہوں نے ایک کتاب 800 جلدوں میں لکھ ڈالی، جس کو اب تک دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ انہوں نے کس طرح لکھی؟ ابن سینا نے الحاصل والمحصول لکھی 20 جلدوں کے اندر، الانصاف ان کی کتاب ہے 20 جلدوں کے اندر، الشفا لکھی 18 جلدوں کے اندر، لسان العرب لکھی 10 جلدوں کے اندر۔ یہ کس طریقے سے انہوں نے لکھی؟ ان کے پاس یہ وقت، یہ فرصت کے لمحات کہاں سے آتے تھے؟ امام غزالی کی یاقوت التاویل 40 جلدوں پر مشتمل ہے، مفسرین کی کئی تفاسیر 40 50 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے انتقال کے بعد غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ اس برادے سے گرم کیا جائے جو میں حدیث لکھتے وقت قلم کاٹا کرتا تھا۔ اس قلم کی کاٹ سے جو برادہ جمع ہوا ہے اس کو جلایا جائے، اس کو جلا کر آگ جلائی جائے اور پھر پانی گرم کیا جائے۔ صرف حدیث لکھتے ہوئے انہوں نے اتنا قلم استعمال کیا کہ اس سے ان کی غسل کے لیے پانی گرم ہو گیا، اس سے آگ جلائی گئی، پانی گرم کیا گیا اور اس سے ان کو غسل دیا گیا۔ آیا انہوں نے یہ سب کچھ کس طریقے سے کیا؟ کیا چیز تھی جس سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے؟ اور ہمارے پاس آج جدید ترین آلات، وقت کو بچانے کے کئی طرح کی چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن ہمارا وقت قیمتی نہیں بنتا اور ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو ہمارے بڑوں نے کیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ وقت کی قدر کو نہ پہچاننا ہے اور آج کے کام کو کل پر ٹالنا ہے۔ امام خلیل نحوی جو فن عروض کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اوپر سب سے مشکل وقت جو دن میں گزرتا ہے وہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں اس میں شاید میں مطالعہ کرتا، کوئی علم کی بات حاصل کرتا، میرا یہ وقت کھانے میں ضائع ہو گیا۔ وقت کو بچانے کا، وقت کو محفوظ کرنے کا 7واں اصول کہ آدمی فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے احتراز کریں۔ جو ہمارا وقت برباد ہوتا ہے
ہمارا وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے فضول کاموں میں۔ آپ دیکھیں، ہم جب گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہماری محفلیں سجتی ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کینٹین میں ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، آپ گھر والوں کو بھی وقت دیں، آپ اپنی ساری مصروفیات کو وقت دیں، لیکن اس کے لیے آپ کوئی ترتیب تو بنائیں کہ آپ نے دوستوں کو کتنا وقت دینا ہے، آپ نے گھر والوں کے ساتھ کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 3 گھنٹے بیٹھے، 4 گھنٹے بیٹھے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ وقت کس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل کے نوجوانوں کو، فیس بک استعمال کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اٹھتے نہیں، نماز کا وقت ہو چلتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، والدین پکار رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو، ان کو آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک طرف آپ کے وقت کو یوں قیمتی بنایا جا سکتا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی بات کو مانتے، وہ کام کرتے جو آپ سے کہہ رہی تھیں، اور ایک طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ فیس بک پر بیٹھے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ فضول چیزوں میں ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے اگر فیس بک بھی کسی نیک مقصد کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، میڈیا کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی جب آپ نظام الاوقات بنائیں گے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس وقت طے ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے منٹ اس کو استعمال کرنا ہے اور بس۔ یہ نہیں کہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہے، رات گزر گئی، 2-2 گھنٹے گزر گئے، 3-3 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بعض لوگ فون کالز کرتے ہیں، کوئی پیکیجز لگا کر جب فون کال کرتے ہیں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے پیسے ضائع نہیں ہو رہے، اس لیے کہ میں نے 5 روپے کا یا 10 روپے کا یا 20 روپے کا میں نے پیکیج کروا دیا، اب میں باتیں کر رہا ہوں، میرے پیسے ضائع نہیں ہو رہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ پیسوں سے کئی گنا قیمتی چیز وقت جو سرمایہ ہے ہماری زندگی کا، وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں مومنین کی جو صفت بتائی گئی ہے، ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو فضول کاموں سے، لا یعنی کاموں سے بچتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فضول کاموں میں لگنا، فضول باتوں میں لگنا کسی مومن کی شان نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ان چیزوں سے نہیں بچائیں گے، اس وقت تک ہمارا وقت قیمتی نہیں بن سکتا، اس وقت تک ہم دنیا کو کوئی کارنامہ کر کے نہیں دکھا سکتے، اس وقت تک ہم اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکتے۔ اگر یہ سب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ایک دن بیٹھ کر اس پر سوچنا ہوگا، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کس طرح، کہاں اور کن کاموں میں گزر رہی ہے، اور ہماری زندگی کے کون سے ایسے کام ہیں جن میں ہمارا وقت بالکل فضول ضائع ہو رہا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے اب تک ہم نہیں کر سکے، اور اب ہم اس کے لیے ترتیب بنائیں کہ آئندہ سے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔